بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ الپا نے کہا، ایک کا نام وائس مین، دوسرے کا نام ٹف گائے اور تیسرے کا نام کرمسن واسکوڈی ہے۔ ان میں سے ایک پیرس میں ہے، دوسرا فرینکفرٹ میں اور تیسرا استنبول میں ہے۔ وہ ان کی رہائش گاہوں کا مکمل پتہ بتانے لگی۔ میں نے کہا، پیرس، استنبول اور فرینکفرٹ میں ہمارے جتنے جاسوس ہیں ان سے کہو کہ ان کی رہائش گاہوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں، انہیں پہلی فرصت میں بے ہوش کر دیں، تینوں کو بڑی رازداری سے کسی محفوظ پناہ گاہ میں رکھا جائے، پھر میں آ کر بتاؤں گا ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ ہمارے وہ خیال خوانی کرنے والے حکم کی تعمیل کرنے چلے گئے۔ الپا نے کہا، پاپا، برین ماسٹر کی وہ تنظیم یوں تو بہت ہی مستحکم ہے، لیکن وہ آپ کے معاملے میں کمزور ہیں۔ آپ کا مکمل ڈپلیکیٹ بنانے کے باوجود وہ اسے بابا صاحب کے دائرے میں نہیں پہنچا سکتے۔ وہاں قدم رکھتے ہی اس بہروپیہ کا بھید کھل جائے گا۔ ایک اور بات ہے۔ ہاں بیٹی بولو۔ برین ماسٹر شیطانی قوتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کس طرح انسانی ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس نے اس بہروپیہ کو حکم دیا ہے کہ جمائلہ کو اس کے پاس پہنچایا جائے۔ وہ اس کے اندر رہ کر اس کے دماغ کے ایک ایک فنکشن کو سمجھنا چاہتا ہے کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے شیطانی قوتوں کا توڑ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، جمائلہ ہمارے ادارے میں 2 دنوں اور 2 راتوں تک رہی، ہم نے اس کے دماغ میں رہ کر اچھی طرح اسٹڈی کی ہے۔ پاپا، وہاں ادارے میں روحانی قوتوں کا غلبہ تھا، شیطانی قوتیں بالکل ہی کمزور پڑ گئی تھیں، نہ ہونے کے برابر تھیں۔ برین ماسٹر کا خیال ہے کہ جمائلہ اس کے پاس آئے گی اور وہاں شیطانی قوتوں کا غلبہ ہوگا تو وہ بہت کچھ معلوم کر سکے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، جمائلہ اس کے ہاتھ نہیں آئے گی، وہ تو ادارے میں ہے، وہیں تعلیم و تربیت حاصل کرتی رہے گی۔ پاپا، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میری بیٹی جمائلہ بن کر دوستوں اور دشمنوں کے سامنے آئی ہے۔ برین ماسٹر تو یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ اصلی جمائلہ ہے، لہٰذا وہ میری بیٹی کو اغوا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ میں اس پہلو پر غور کرنے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی، ایک طرف ابو الہول کی شیطانی قوتیں اس کا پیچھا کر رہی ہیں، دوسری طرف برین ماسٹر اور وہ بہروپیہ اس کے پیچھے پڑے رہیں گے، موقع ملتے ہی اسے اغوا کر لیں گے۔ پاپا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، تمہاری ممتا تمہیں کمزور بنا رہی ہے، یہ کیوں سمجھتی ہو کہ انوشے بالکل تنہا ہے؟ ہم سب اس کے آس پاس نہیں ہیں۔ بے شک ہم سب دن رات اس کی نگرانی کرتے رہیں گے، حفاظت کرتے رہیں گے، لیکن بد نصیبی کو کون سمجھتا ہے؟ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ روحانیت کے مراحل سے گزرنے والے خوش نصیبی کو اور بد نصیبی کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ آمنہ اور جناب تبریزی یہ جانتے ہوں گے کہ آئندہ انوشے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تمہاری بیٹی کو، میری پوتی کو اور کسی کھائی میں گرنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ تمہیں کم از کم ان بزرگوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ سر جھکا کر بولی، سوری پاپا، میں واقعی جذباتی ہو گئی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے انوشے کو اس ادارے میں رکھ کر تعلیم و تربیت دی، اسے اس قابل بنایا کہ وہ اتنی کم عمری میں بہت بڑا کارنامہ انجام دینے کے لیے میدان عمل میں آئی ہے۔ میں اپنے بزرگوں پر بھروسہ کروں گی، حرف شکایت زبان پر نہیں لاؤں گی۔ یہ اچھی بات ہے، چلو ان 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے پاس چلیں۔ 1 منٹ پاپا، ہم اتنی دیر سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اب تک عدنان اور علی کا ذکر نہیں کیا۔ کیا آپ ان کی طرف سے مطمئن ہیں؟ ہاں، کسی حد تک اطمینان ہے۔ وہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا ٹونی جے تمہیں یاد ہوگا۔ ہاں، وہ کچھ عرصے سے بالکل ہی غائب ہو گیا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ علی کو اور عدنان کو اسی نے اغوا کیا ہے۔ کم وقت علی پر عاشق ہو گیا ہے، میرا داماد بننا چاہتا ہے۔ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ یہودی اور علی مسلمان ہے، اس لیے میں اسے داماد نہیں بناؤں گا۔ اس کا مطلب ہے اس نے آپ کو راضی کرنے کے لیے عدنان اور علی کو اغوا کیا ہے۔ ہاں، ایسی ہی بات ہے۔ اگرچہ اس نے جارحانہ انداز اختیار کیا ہے، لیکن بڑی شرافت سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عدنان کو صرف 19 دنوں تک شیوانی کے ساتھ اپنے پاس رکھے گا۔ جب وہ اس دنیا سے چلی جائے گی تو میرے پوتے کو ادارے میں پہنچا دے گا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ ایسا کرے گا؟ کرے یا نہ کرے، 19 دنوں تک وہ ماں بیٹے کہیں کسی پناہ گاہ میں محفوظ رہیں گے، انہیں نہ چھیڑا جائے تو بہتر ہے۔ اگر شیوانی کی موت کے بعد وہ عدنان کو واپس نہیں کرے گا تو پھر اسے نمٹ لیا جائے گا۔ میں بڑی خاموشی سے سراغ لگا رہا ہوں، ٹونی جے کہاں ہو سکتا ہے؟ ویسے اس نے قسم کھا کر یہ بھی یقین دلایا ہے کہ علی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا، اسے بڑی محبت سے اپنے طرف مائل کرے گا۔ وہ مائل نہیں ہوگی تو اس کی طلب سے دستبردار ہونے کی کوشش کرے گا۔ پاپا، مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ علی کو اپنی معمولہ اور تابعدار بنا کر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوگا۔ پلیز آپ اس پر بھروسہ نہ کریں، کسی بھی طرح معلوم کریں وہ کمبخت کہاں چھپا ہوا ہے۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں، خدا نے چاہا تو جلد ہی اس کی گردن دبوچ لوں گا۔ ہم اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے اندر پہنچے، اس سے پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولا، سر یہاں پیرس میں جو ٹیلی پیتھی جاننے والا چھپا ہوا تھا اس کا نام وائس مین ہے۔ ہم نے انجیکشن لگا کر اسے دماغی کمزوری میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ اس کے خیالات پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اور الپا نے اس کے مختصر سے خیالات پڑھے۔ وہ بھی روپیہ کلیم الدین بابر کے زیر اثر رہ کر یہ بھول چکا تھا کہ اسے کس طرح ٹریپ کیا گیا تھا اور تنویمی عمل کے ذریعے تابعدار بنایا گیا تھا۔
اب دماغی کمزوری ہونے کے باعث تنویمی عمل زائل ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں کس نامعلوم ٹیلی پیتھی جانے والے نے میرے دماغ پر قبضہ جمایا تھا۔ اب یاد آ رہا ہے اس نے مجھ پر تنویمی عمل کیا تھا، مجھے اپنا تابعدار بنا لیا تھا۔ شاید اب میں اس کے اثر سے نکل گیا ہوں۔ اوہ گاڈ، میرے اندر اتنی توانائی آ جائے کہ میں خیال خوانی کے ذریعے اپنے لوگوں کو مدد کے لیے پکار سکوں۔ میں نے اس کی سوچ میں سوال کیا، کیا اس نامعلوم ٹیلی پیتھی جانے والے نے مجھے کسی ادارے میں لے جا کر قید کیا تھا؟ کیا وہاں میرے ساتھ مزید 2 امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے بھی تھے؟ اس نے حیرانی سے سوچا، میرے اندر ایسا سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے جبکہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا؟ نہ کسی نے مجھے قیدی بنایا تھا اور نہ ہی دوسرے ٹیلی پیتھی جانے والے میرے ساتھ قیدی بنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے ٹیلی پیتھی جانے والے سے کہا، ابھی 1 آدھ گھنٹے میں اس کی دماغی توانائی بحال ہو جائے گی، اسے اپنے لوگوں سے رابطہ کرنے دو۔ میں چاہتا ہوں یہ اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ مینول الپا نے اپنے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا، سر اس کا نام ٹف گئے ہے، ہم نے عارضی طور پر اس کے دماغ کو کمزور کر دیا ہے، آپ اس کے خیالات پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس کے خیالات پڑھے، وہ بھی وائس مین کی طرح سوچ رہا تھا کہ کسی انجانے ٹیلی پیتھی جانے والے نے اسے اپنا تابعدار بنا لیا تھا، اسے بھی کسی ادارے میں قیدی بنا کر نہیں رکھا گیا تھا۔ اس کے بارے میں بھی یہی فیصلہ کیا گیا کہ دماغی توانائی بحال ہوتے ہی اسے امریکی اکابرین سے رابطہ کرنے کا موقع دیا جائے گا تاکہ وہ بھی اپنے وطن واپس چلا جائے۔ پھر ہم تیسرے ٹیلی پیتھی جانے والے کرمسن واسکوڈی کے دماغ میں پہنچے۔ وائس مین اور ٹف گئی کی طرح اس کی سوچ نے بھی وہی بتایا۔ ہم نے اس کے بارے میں بھی وہی فیصلہ کیا کہ اسے اپنے وطن واپس جانا چاہیے، اور یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ ایسے ہی وقت ہم نے واسکوڈی کے دماغ میں کسی کی آواز سنی۔ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا، تم دماغی طور پر کمزور کیسے ہو گئے؟ اس کی سوچ نے کہا، 2 افراد میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے گن پوائنٹ پر رکھا اور ایک انجیکشن لگایا جس کے اثر سے میرا دماغ کمزور ہو گیا ہے، مگر تم کون ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ٹف گئی کے دماغ میں پہنچا تو وہاں بھی یہ معلوم ہوا کہ اسے ذہنی طور پر کمزور بنا دیا گیا ہے۔ پھر وہ وائس مین کے پاس آیا، وہاں بھی یہی قصہ تھا۔ اس نے فوراً ہی فرہاد 2 کے دماغ میں آ کر کہا، غضب ہو گیا، ان تینوں کو کسی نے ٹریپ کیا ہے، ان کے دماغ اس وقت کمزور ہیں، وہ بے بسی سے اپنی اپنی جگہ پڑے ہوئے ہیں۔ فرہاد 2 نے بے یقینی سے کہا، ماسٹر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تینوں ایک دوسرے سے ہزاروں میل کے فاصلے پر تھے۔ اگر ہمارا کوئی دشمن کسی ایک کے پاس پہنچا تھا تو فوراً ہی باقی 2 کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ برین ماسٹر نے کہا، کسی ایک نے نہیں، ایک سے زیادہ ٹیلی پیتھی جانے والوں نے انہیں دماغی کمزوری میں مبتلا کیا ہے، اور یہ کام فرہاد اور اس کے ٹیلی پیتھی جانے والوں کا ہی ہو سکتا ہے۔ میں حیران ہوں فرہاد ان تینوں تک کیسے پہنچ گیا۔ جیسے بھی پہنچا ہو، ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہماری گرفت سے نکلنا نہیں چاہیے۔ فرہاد کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ان پر تنویمی عمل کریں گے تو ہم ان سے خاموش رہ کر یہ معلوم کریں گے کہ ان کے دماغوں کو کس آواز اور لب و لہجے کے ذریعے لاک کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم پھر موقع پا کر انہیں دوبارہ اپنی گرفت میں لے آئیں گے۔ ہم نے کرمسن واسکوڈی کے دماغ میں رہ کر برین ماسٹر کی آواز سنی تھی۔ وہ اس کی دماغی کمزوری پر حیران ہو رہا تھا۔ اس وقت ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ وہی برین ماسٹر ہے۔ ہم تمام ٹیلی پیتھی جانے والے بڑی خاموشی سے ان تینوں کے دماغوں میں موجود رہے اور انتظار کرنے لگے کہ آئندہ کون ان کے اندر آ کر بولے گا۔ ادھر ہم خاموش تھے، ادھر وہ خاموشی سے ہماری پیش قدمی کے منتظر تھے۔ پتہ نہیں آئندہ وہ تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے درمیان کس طرح رلنے والے تھے۔ ویسے پہلی بار خیال خوانی کے ذریعے برین ماسٹر سے ٹکراؤ ہونے والا تھا۔ ایک طرف میں اور میری ٹیلی پیتھی جانے والے تھے اور دوسری طرف فرہاد 2 برین ماسٹر تھے، اور ہمارے درمیان وہ 3 ٹیلی پیتھی جانے والے سینڈوچ بنے ہوئے تھے۔ ہم نے ان تینوں کو دماغی طور پر کمزور بنا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ فرہاد 2 کے تنویمی عمل سے نجات پا کر اب یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے ہی دماغی توانائی بحال ہوگی تو وہ خیال خوانی کے ذریعے اپنے اکابرین سے رابطہ کریں گے اور اپنے ٹیلی پیتھی جانے والوں کو مدد کے لیے بلائیں گے۔ فرہاد 2 نے انہیں اپنا تابعدار بنانے کے بعد جہاں قیدی بنا کر رکھا تھا وہاں ٹیلی فون نہیں تھا، اور ہم نے خود کو ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ خود ہی اپنے اکابرین سے رابطہ کر کے یہ بیان دیں کہ انہیں بابا صاحب کے دائرے میں قیدی نہیں بنایا گیا تھا اور نہ ہی انہیں مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والا بنایا گیا ہے۔ اس طرح فرہاد 2 نے ہم پر جو الزام لگایا تھا وہ یکسر غلط ثابت ہونے والا تھا۔ وہ تینوں بے چینی سے منتظر تھے کہ ان کی دماغی توانائی بحال ہو جائے۔ اس سے پہلے ہی فرہاد 2 اور برین ماسٹر ان کے دماغ میں آ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے کہ انتہائی رازداری سے چھپا کر رکھنے کے باوجود کوئی ان کے اندر پہنچ گیا ہے اور انہیں ان کے اثر سے بھی نکال چکا ہے۔ وہ یقین کے ساتھ سمجھ گئے تھے کہ ایسا میں نے ہی کیا تھا، کیونکہ وہ ان تینوں کے اندر آ کر خاموش تھے، چپ چاپ سننا چاہتے تھے کہ میں یا میرے ساتھی ان سے کچھ نہ کچھ کہیں گے اور تنویمی عمل کے ذریعے ضرور انہیں اپنا تابعدار بنائیں گے۔ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، کسی بھی ٹیلی پیتھی جانے والے کا دماغ کمزور ہو جائے تو دوسرا ٹیلی پیتھی جانے والا اسے نظر انداز نہیں کرتا، پہلی فرصت میں اسے اپنا تابعدار بناتا ہے۔
برین ماسٹر اور فرہاد 2 انہیں پھر سے اپنے گرفت میں لینا چاہتے تھے اور یہی ہمارے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہم بھی ایسا ہی کرنے والے ہیں۔ ان 3 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے نام وائس مین، ٹف گائے اور کرمسن واسکو ڈی تھے۔ ٹیلی پیتھی جاننے کے بارے میں برین ماسٹر کی پوزیشن کمزور تھی۔ وہ اور فرہاد 2 صرف 2 ہی خیال خوانی کرنے والے تھے، جبکہ شکار 3 عدد تھے۔ وہ بیک وقت تینوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے۔ پہلے 2 کے دماغوں میں جا کر معلوم کرتے تھے کہ ہم سے کوئی کچھ بول رہا ہے یا نہیں، پھر تیسرے کے پاس پہنچتے تھے۔ اس طرح انہیں ادھر سے ادھر خیال خانی کی چھلانگ لگانی پڑ رہی تھی۔ ہماری مسلسل خاموشی سے وہ جھنجھلا رہے تھے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جب ہم نے ان تینوں کو ٹریپ کر لیا ہے، انہیں ان سے چھین لیا ہے، تو ہم ان پر تنویمی عمل کیوں نہیں کر رہے۔ یہی ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہم سب محتاط ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دونوں موجود ہوں گے، لہذا ابھی عمل نہیں کرنا چاہیے، کسی مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ برین ماسٹر اور فرہاد 2 نے ان کے اندر اپنی آواز نہیں سنائی، بلکہ ان کی سوچ کے ذریعے سوال پیدا کیا کہ وہ کس طرح ٹریپ کیے گئے ہیں۔ ان کے پاس ضرور کوئی آیا ہوگا۔ ان تینوں کی سوچ نے یہی جواب دیا کہ ان کے پاس 2 اجنبی آئے تھے۔ ایک نے انہیں گن پوائنٹ پر رکھا تھا، دوسرے نے ایک انجیکشن لگایا تھا، پھر جیسے آئے تھے ویسے ہی خاموشی سے چلے گئے۔ اب کوئی سامنے آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی انہیں مخاطب کر رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے، لیکن جو بھی تھے ان کے لیے فرشتہ ثابت ہوئے تھے۔ انہیں نامعلوم شخص کے اثر سے نکال کر لے گئے تھے۔ برین ماسٹر نے فرہاد 2 کے پاس آ کر کہا، یہ فرہاد بہت ہی مکار ہے، ہمیں اس کی ہسٹری نہیں بھولنی چاہیے۔ یہ کبھی اپنے دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو غلام نہیں بناتا ہے۔ ہمیں اس پہلو سے بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ان تینوں کو ہم سے نجات دلانے کے بعد جا چکا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ جب یہ تینوں دماغی توانائی حاصل کر لیں گے تو خود ہی اپنے اکابرین سے رابطہ کر کے ہماری ان خفیہ پناہ گاہوں سے چلے جائیں گے۔ فرہاد 2 نے کہا، اور ہم انہیں جانے نہیں دیں گے۔ ہمیں فی الحال یہ معلوم کرنا چاہیے کہ فرہاد اور اس کے ساتھی موجود ہیں یا نہیں۔ اگر ہم اسی طرح انتظار کرتے رہیں گے تو یہ تینوں توانائی حاصل کرتے ہی سانس روک کر ہماری سوچ کی لہروں کو بھگا دیں گے اور خیال خوانی کے ذریعے اپنے لوگوں سے رابطہ کریں گے۔ برین ماسٹر نے کہا، ہم بھی ایسے نادان نہیں ہیں کہ انہیں دماغی توانائی حاصل کرنے دیں۔ اس سے پہلے ہی ان کے اندر زلزلہ پیدا کریں گے، پھر سے ان کے دماغوں کو کمزور بنا کر چھوڑ دیں گے، پھر دیکھیں گے کہ فرہاد ان کا مسیحا بن کر ان کے لیے کیا کر سکے گا۔ انہیں طویل خاموشی نے الجھا دیا تھا۔ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے ہم سب وہاں سے جا چکے ہیں، لیکن عقل کہہ رہی تھی کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں اور انہیں کسی بھی منفی عمل سے روکنے والے ہیں۔ آخر برین ماسٹر نے فرہاد 2 سے کہا، یہ کمبخت تو بہت ہی ڈھیٹ ہے، جب تک اسے مجبور نہیں کیا جائے گا اس وقت تک وہ نہیں بولے گا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، تم ہی اسے مخاطب کرو۔ فرہاد 2 نے وائس مین کے اندر آ کر کہا، ہیلو، میں بہت دیر سے تمہارے خیالات پڑھ رہا ہوں۔ یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ تم میرے عمل سے نجات پا چکے ہو۔ مجھے بتاؤ وہ نجات دہندہ کون ہے؟ وائس مین نے کہا، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو، مجھے اپنا غلام کیوں بنا رکھا تھا؟ میں فرہاد علی تیمور ہوں۔ وائس مین نے میری مرضی کے مطابق پوچھا، کیا 2 نمبر ہو؟ نہیں، میں اصلی فرہاد ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ فرہاد علی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ خواہ کسی ٹیلی پیتھی جانے والے کو ٹریپ نہیں کرتا۔ اگر کسی دشمنی کی بنا پر ایسا کرتا ہے تو اس کے دماغ میں رہ کر اسے غلام نہیں بناتا، کوئی سمجھوتا کرتا ہے یا کوئی سزا دیتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ بکواس نہ کرو، معلوم ہوتا ہے میرے آنے سے پہلے ہی فرہاد نے یہ باتیں تمہارے دماغ میں نقش کر دی ہیں۔ جب سے میں نے تمہارے سحر سے نجات پائی ہے تب سے اپنے اندر کسی کی آواز نہیں سنی۔ اتنی دیر کے بعد بھی تم ہی بول رہے ہو۔ جھوٹ مت بولو، کسی نے تمہارے اندر آ کر تمہیں مجھ سے نجات دلائی ہے، اور جب کوئی آیا ہوگا تو اس نے ضرور کچھ نہ کچھ کہا ہوگا۔ کسی نے میرے اندر کچھ نہیں کہا ہے، بس 2 اجنبی آئے تھے، ان میں سے ایک نے مجھے انجیکشن لگایا، اس کے بعد وہ چپ چاپ واپس چلے گئے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تم ایک رائے تو قائم کر سکتے ہو کہ ایسا کس نے کیا ہوگا۔ اگرچہ ہم امریکی اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن وہ ٹیلی پیتھی کے معاملے میں اصولوں کا پابند ہے، اور وہ فرہاد علی تیمور ہی ہے۔ تم اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہو، اس نے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے مجھے تم سے نجات دلائی ہے۔ میری سمجھ میں تو یہی بات آتی ہے۔ برین ماسٹر بھی واسکو ڈی اور ٹف گائی سے کچھ اسی طرح کے سوالات کر رہا تھا، اور اسے بھی ایسے ہی جواب مل رہے تھے۔ آخر ان دونوں نے مجبور ہو کر ان کے اندر مجھے مخاطب کیا، فرہاد علی تیمور، اگر ابھی تم موجود ہو تو خاموش نہ رہو، اور موجود نہیں ہو تب بھی تمہارا کوئی ساتھی ان تینوں کے اندر ضرور حاضر ہے اور ہماری باتیں سن رہا ہے۔ اگر ہم سے دشمنی کر رہے ہو تو بزدلوں کی طرح منہ نہ چھپاؤ، ہم سے بات کرو۔ وہ دونوں ایک ٹیلی پیتھی جانے والے کے اندر موجود تھے اور جواب کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جواب میں وہی خاموشی تھی۔ میں پہلی بار برین ماسٹر کی آواز سن رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، فرہاد، مجھ سے دشمنی نہ کرو، تمہارا پوتا اپنی ماں کے ساتھ کہیں بھٹک رہا ہے۔ اعلیٰ بی بی، پارس، پورس اور کبریا سبھی بابا صاحب کے دائرے سے باہر مختلف ممالک میں ہے۔
میں ان میں سے کسی کو بھی ٹریپ کروں گا تو تم میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ میں نے اب تک تم سے کوئی دشمنی نہیں کی ہے، لہٰذا مجھے دشمنی پر مجبور نہ کرو، مجھ سے بات کرو، کوئی سمجھوتا کرو۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ برین ماسٹر مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے، لیکن میں نے اندازہ کر لیا کہ فرہاد کے علاوہ دوسرا کوئی بولنے والا برین ماسٹر ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی ڈپلیکیٹ مافیا تنظیم میں بس وہی 2 ٹیلی پیتھی جانے والے تھے جو ان تینوں کے درمیان بھٹک رہے تھے۔ میں اپنی طویل خاموشی سے انہیں شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ فرہاد نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم ان تینوں کو دوبارہ غلام نہیں بنا سکیں گے؟ اگر تم نے رکاوٹ پیدا کی تو ہم ان کے اندر زلزلہ پیدا کریں گے، تینوں کو دماغی کمزوری میں مبتلا رکھیں گے۔ جب تک ہمیں کامیابی نہیں ہوگی ہم انہیں نہ تو تمہارے ہاتھ لگنے دیں گے اور نہ ہی امریکہ واپس جانے دیں گے۔ برین ماسٹر کی آواز سنائی دی، بہتر یہی ہے ہم سے بات کرو، کوئی سمجھوتا کرو۔ ہم آدھے گھنٹے تک تمہارے بولنے کا انتظار کریں گے، اس کے بعد پھر ان کے اندر زلزلے پیدا کرنے لگیں گے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اب سے 20 منٹ کے بعد ان تینوں کے اندر محتاط رہو، اتنی مضبوط گرفت رکھو کہ وہ زلزلہ پیدا نہ کر سکیں۔ پھر میں نے ایک امریکی اعلیٰ عہدیدار کے پاس آ کر کہا، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہارے تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے اس وقت کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ جلدی وہ گواہی دیں گے کہ میں نے انہیں اغوا کیا تھا اور نہ ہی اپنا غلام بنایا تھا۔ یہ سب اس بہروپیے فرہاد کا کام ہے۔ کیا تم ہمیں ان تینوں کے پاس پہنچا سکتے ہو؟ وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، اس لیے تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہی ان کے اندر پہنچ سکیں گے۔ اس سے پہلے میں تمہارے خیال خوانی جاننے والوں سے چند اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ایک اعلی کار کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے کہا، میری 2 اہم باتوں پر عمل کرو گے تو سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے سب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ ان تینوں کے دماغ میں پہنچ کر بالکل خاموش رہو اور چور خیالات پڑھتے رہو، کیونکہ ان کے اندر خیال خوانی کرنے والے دشمن چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم خاموشی سے ان کے خیالات پڑھتے رہیں گے اور حقیقت معلوم کرتے رہیں گے۔ میں نے کہا، تم لوگوں کے لیے ایک اہم معلومات ہے اور وہ یہ کہ ہماری دنیا میں ایک ایسی خطرناک تنظیم ہے جو بڑی رازداری سے سرنگ بناتی ہوئی تمام بڑے چھوٹے ممالک کے حکمرانوں کے اندر جگہ بنا رہی ہے۔ ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے کہا، ہم اپنے طور پر ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں گے، تم برا نہ مناؤ، ہم کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہتے۔ میں یہی چاہوں گا کہ تم اپنے طور پر معلومات حاصل کرو۔ فی الحال اس بات کو راز میں ہی رکھو کہ تمہارے اکابرین کے اندر جو فارن منسٹر ہے اور جو آرمی کا میجر ہے وہ دونوں آستین کے سانپ ہیں۔ کیا تم یہ ثابت کر سکو گے؟ بے شک ثابت کروں گا، لیکن پہلے ان 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو دشمنوں سے نجات دلاؤ۔ انہوں نے مجھے چیلنج کیا ہے، اگر میں ان سے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا تو وہ آدھے گھنٹے کے بعد وقفے سے زلزلہ پیدا کرتے رہیں گے اور ان کے دماغوں کو کمزور بناتے رہیں گے۔ وقت بہت کم ہے، ہمیں وہاں جا کر ان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، یہ میری ذمہ داری ہے، مجھ پر ان تینوں کا اغوا کا الزام عائد کیا گیا ہے، اس لیے میں بھی انہیں بحفاظت تمہارے حوالے کرنا چاہوں گا۔ تم اپنے ساتھیوں کے اندر جا کر 15 منٹ میں ان کے چور خیالات پڑھو اور حقائق معلوم کرو۔ اس کے بعد میں ان کے دماغ میں دشمنوں سے باتیں کروں گا، تم وہ باتیں سنتے رہو گے، مداخلت نہیں کرو گے۔ وہ دونوں امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے ایک اور ساتھی کو لے کر ان تینوں کے اندر پہنچ گئے، چور خیالات پڑھنے لگے۔ ان تینوں کی سوچ بتا رہی تھی کہ ایک اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے پتہ نہیں کس طرح ان کے دماغوں پر قبضہ جمایا تھا اور انہیں اپنا غلام بنا لیا تھا۔ میں اور میرے ساتھی ان کی باتیں خاموشی سے سن رہے تھے۔ وہاں برین ماسٹر اور فرہاد بھی موجود ہوں گے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے ساتھیوں کے اندر پہنچے ہوئے ہیں اور انہی کی سوچ میں سوالات کرتے ہوئے جواب حاصل کر رہے ہیں۔ میں انہیں بڑا ہی تھکا دینے والا انتظار کراتا رہا، پھر فرہاد کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں فرہاد بننے والے اس بے روپیے کو مخاطب کر رہا ہوں، کیا وہ بھی موجود ہے؟ فرہاد نے فوراً ہی کہا، ہاں ہم موجود ہیں۔ میں نے کہا، ہم کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم تنہا نہیں ہو، ویسے میں نے خاموش رہ کر کسی دوسرے کی آواز بھی سنی ہے، کیا تم اپنے ساتھ ایک اور خیال خوانی کرنے والا رکھتے ہو؟ برین ماسٹر نے بھی کہا، ہاں میں اس فرہاد کا ساتھی ہوں، اگر تم ابھی نہ آتے تو ہم 10 منٹ کے بعد ان تینوں کے اندر زلزلے پیدا کرنے والے تھے۔ کیوں ان بیچاروں کو عذاب میں مبتلا کرو گے؟ میں تم سے سمجھوتا کر سکتا ہوں، اس سے پہلے اپنی چند شرائط تسلیم کراؤں گا۔ فرہاد نے پوچھا، تمہاری وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں تمہیں فرہاد نہیں کہوں گا، اگر مجھ سے مذاکرات جاری رکھنا ہے تو اپنا کوئی اصلی یا فرضی نام بتاؤ اور آئندہ کبھی فرہاد نہ کہلاؤ۔ اس نے کہا، تم مجھے کسی بھی فرضی نام سے مخاطب کر سکتے ہو، اپنا مذہب بتاؤ، میں اس کے مطابق تمہارا نام رکھوں گا۔ اس نے کہا، میں ایک مسلم ہوں۔ یہ سن کر افسوس ہوا کہ تم مسلمان ہو اور اپنے ہی مسلم بھائی کے لیے مصائب پیدا کر رہے ہو۔ بہرحال تمہارا ایک آسان سا نام یہی ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں بابر کہہ کر مخاطب کروں۔ فرہاد اور برین ماسٹر دونوں ہی چونک گئے۔ وہ فرہاد سے بولا، یہ کمبخت اندازے سے کہہ رہا ہے مگر صحیح کہہ رہا ہے۔
میں نے پوچھا کیا تمہیں یہ نام پسند نہیں ہے؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم مجھے اسی نام سے پکار سکتے ہو۔ اپنی دوسری شرط بیان کرو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میرے کچھ سوالات کے جواب دو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان 3 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو کس طرح ٹریپ کیا تھا؟ اس نے جواب میں کہا، وائس مین کے بارے میں تو جانتے ہی ہو، تمہاری بیٹی آلی نے اسے اپنا تابعدار بنا لیا تھا۔ اتفاق سے میں اس کے اندر پہنچا تو مجھے بھی جگہ مل گئی اور میں نے اسے تمہاری بیٹی سے چھین لیا۔ اس نے دوسرے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے کے بارے میں بتایا، میں ٹف گئی کی ایک محبوبہ کے اندر پہنچ گیا تھا۔ اس محبوبہ کی ماں کے ذریعے ٹف گئی کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کر دیا تھا اور اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے اپنا تابعدار بنا لیا تھا۔ میں نے پوچھا، اور تیسرے کو؟ ٹف گئی کو غلام بناتے وقت پتا چلا کہ وہ اور کرمسن گہرے دوست ہیں، ایک دوسرے کا نام، پتہ اور فون نمبر بھی جانتے ہیں۔ پھر یہ کہ کرمسن واسکو ڈی اس وقت بیمار تھا، اسپتال میں تھا۔ یہ معلوم ہوتے ہی میں اس کے اندر بھی آسانی سے پہنچ گیا۔ تم تو سمجھ سکتے ہو ایک بیمار کو اپنا غلام بنانا کتنا آسان ہوتا ہے۔ میں نے کہا، تمہاری ان حرکتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنے زیر اثر لانا چاہتے ہو، ان کی ایک فوج بنانا چاہتے ہو۔ جب تم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج بنا سکتے ہو تو میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ چلو کوشش کر کے دیکھ لو۔ ابھی تو ناکامی ہو رہی ہے۔ بائی دا وے، یہ تمہارا دوسرا ساتھی کون ہے؟ مجھے اس کے بارے میں بھی بتاؤ۔ برین ماسٹر نے کہا، تم فضول سوال کر رہے ہو، کام کی بات کرو۔ ان تینوں کو ہمارے حوالے کرنے کے سلسلے میں سمجھوتا کرو۔ میں نے کہا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تم انہیں اپنا غلام بنا سکتے ہو، لیکن میں امریکی اکابرین کی نظروں میں مجرم بن گیا ہوں۔ اس بابر نے ان سے کہا ہے کہ میں نے ان تینوں کو اغوا کیا ہے اور اپنا غلام بنایا ہے۔ صرف مجھے ہی نہیں، اس نے بابا صاحب کے دائرے کو بھی بدنام کیا ہے۔ سفید جھوٹ کہا ہے کہ ہم نے ان تینوں کو بابا صاحب کے دائرے میں اپنا قیدی بنا کر رکھا تھا، پھر ان کے برین واش کر کے انہیں مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے بنا کر ان سے کام لے رہے ہیں۔ لہذا یہ الزام جب تک ختم نہیں ہوگا میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔